نواز شریف جب پاکستان میں ہوں گے تو الیکشن ہوں گے. میسیجنگ شروع ہو گئی ہے, کام شروع ہو گیا ہے, وہ صبح آنے والی ہے. ترین صاحب کے پاس تو ڈکلیئرڈ پیسہ بہت ہے. تو نون لیگ کے پاس بیچنے کو کیا ہے جو جہانگیر ترین ان کے پاس آئے؟ جہانگیر خان ترین نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں بڑا رول پلے کیا, تو موجودہ عدالت کو میسج دے رہے ہیں. میرے خیال سے ان کے لیے خود کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اگر انہوں نے ساتھ دیا نواز شریف صاحب کا یا لوٹوں کا. نواز شریف کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین کی نااہلی بھی ختم ہو. اچھا, جاوید لطیف نے جو بات کی ہے یہ یقیناً لطیف پیرا میں تو کی نہیں ہے. مشرف کو گرفتار کیا جائے, چوکوں پر لٹکایا جائے گا جنہوں نے نواز شریف کو تا حیات نااہل کیا ہے. جو ڈکٹیٹر کی سزا ہوئی تھی وہ سزا جج صاحبان کو نون لیگ دینا چاہتی ہے. میاں صاحب جو ملک سے باہر جا کر بیٹھ گئے, میاں صاحب نے وہ ڈیمیج کیا. یہ اپنی زبان بول رہے ہیں یا ان کو کوئی اور؟ السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. آج اس پروگرام میں ہم دو خبریں ڈسکس کرنے والے ہیں. پہلی خبر, وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا ہے کہ نواز شریف کو تا حیات نااہل کرنے والوں کو چوکوں پر لٹکایا جائے. نواز شریف جب پاکستان میں ہوں گے تو الیکشن ہوں گے. یہ ہو گئی پہلی خبر. اب دوسری خبر طارق صاحب بتائیں گے. اچھا ہاں, دوسری خبر انٹرسٹنگ ہے جی. میسیجنگ شروع ہو گئی ہے, کام شروع ہو گیا ہے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پی ایم ایل این نے یہ اشارے دینا شروع کیے کہ وہ صبح آنے والی ہے, میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو وغیرہ لگائی, ٹھیک ہے. اب اگلا کام یہ ہوا کہ کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. کامران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جہانگیر خان ترین بہت بڑے انسان ہیں, بہت بڑے سیاستدان ہیں. جہانگیر خان ترین نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں بڑا رول پلے کیا. جہانگیر خان ترین نے عمران خان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور لے جا کے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں کرسی پہ رکھ دیا. کم و بیش اس طرح کی باتیں کی ہیں کامران خان صاحب نے, یعنی مالی معاونت وغیرہ سب کچھ کیا. جی اچھا, کیا بھی بہت کچھ ان میں سے. پھر عمران خان نے جہانگیر خان ترین کو نشان عبرت بنا دیا. لیکن کیوں جہانگیر خان ترین پر, ان کی فیملی پر, سب پر برا وقت آ گیا. اب آخر میں کام کی بات کامران خان صاحب اپنے لمبے ٹویٹ میں یہ کر رہے ہیں, لازم ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین کی نااہلی بھی ختم ہو. یہ دیکھیے نا, یہ جو حکومت گنجائش پیدا کر رہی ہے اپیل کی, نواز شریف کو حق ملے گا, اور نواز شریف کو جب اس کا حق ملے گا تو کس کو اور ملے گا؟ جہانگیر خان ترین کو. تو جہانگیر خان ترین بھی الیکٹورل پالیٹکس میں واپس آ سکیں گے. اب ترین صاحب جو ہیں وہ جن کے بہت قریب ہیں, اور جن کے بہت قریب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اس کے بعد ترین صاحب جن کے بہت خلاف ہیں, اور اس وقت تو ترین صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, مسافر ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں ان دونوں کے لیے کامران خان صاحب کا یہ بات کرنا, اور کامران خان صاحب کا یہ بات مسافر ہے, ٹھیک ہے نا, کامران خان صاحب کا یہ بات کرنا, یہ اشارہ ہے, یہ اشارہ ہے کہ یہ میسج کہیں اور دیا جا رہا ہے. کافی کچھ ہو رہا ہے. حکومت عدالت کو کہہ تو رہی ہے کہ کر کے دکھائیں نا اہل, کر کے دکھائیں نا اہل, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, اور جب وہ عدالت میں کہتے ہیں مہلت دیتے ہیں, وقت مہلت دیتے ہیں. تو حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ کر کے دکھائیں, اور پیچھے نہ کسی کو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, اور پیچھے کسی کو ہاتھ پکڑایا ہوتا ہے کہ پکڑ کے رکھ, مجھے مت چھوڑنا, تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, پیچھے وہ گھسیٹتا ہے. دوگلا پن تو ہے نا, بالکل ہے. تو حکومت نااہلی سے شہباز شریف صاحب کی بچنا چاہتی ہے, حکومت اس نقصان سے بچنا چاہتی ہے. ساتھ میں حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ ترین صاحب بھی آ جائیں, میاں صاحب بھی آ جائیں, عمران خان کے خلاف جو تگڑے لوگ ہیں وہ آ جائیں. عدالت اگر فیصلہ دے دیتی ہے الیکشن کا اور چیزیں بنتی ہیں تو پھر پورے ملک میں الیکشن کی طرف اگر جہانگیر خان ترین اگر نون لیگ کے پاس آ بھی گئے تو نون لیگ کے پاس بیچنے کو کیا ہے جو جہانگیر ترین ان کے پاس آئیں, صاحب تیار بھرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, الیکٹیبل صاحب وزیر اعظم بن جائیں. ترین صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے, بس اس کے سوا کیا ہے؟ اس سے زیادہ نواز شریف کے پاس ہوگا کیا پیسے سے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ ایک جیسا ہی ہوگا. ترین صاحب کے پاس تو ڈکلیئرڈ پیسہ بہت ہے, میاں صاحب کے پاس بھی ڈکلیئرڈ پیسہ بہت ہے. اچھا
کیا اس پیسے کی مدد سے ووٹ خریدا جا سکتا ہے؟ تو ہاں خریدا جا سکتا ہے، بالکل خریدا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا اتنا ووٹ خریدا جا سکتا ہے کہ اس سے آپ حکومت بنا دیں؟ میرا خیال ہے نہیں، مشکل، اتنا ووٹ نہیں خریدا سکتا. کیا اس پیسے سے اس وقت کسی بھی تجزیہ کار سے آپ پوچھیں کہ عمران خان کے مقابلے میں ووٹ خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں. میرا خیال ہے اس سوال کا جواب بھی آپ کو نہ میں ملے گا. تو ترین صاحب کے لیے یہ کام جس پر یہ لوگ بینک کر رہے ہیں کہ ترین صاحب کر کے دیں گے، آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل کام ہے. اور پھر ترین صاحب خود نااہلی بھگت کے آ رہے ہیں، لوٹوں کی سربراہی بھگت کے آ رہے ہیں، لوٹوں کو جو مار پڑی ہے وہ بھگت کے آ رہے ہیں. تو ترین صاحب میرے خیال سے ان کے لیے خود کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اگر انہوں نے ساتھ دیا نواز شریف صاحب کا یا لوٹوں کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ترین صاحب کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی. تو ترین صاحب جو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ جتنا ان پہ بھروسہ کر رہی ہے اتنے کام کے نہیں نکلیں گے. اب ہم دوسری اچھا، جاوید لطیف نے جو بات کی ہے یہ یقیناً لطیف پیرا میں تو کی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تا حیات نواز شریف کو نااہل کرنے والوں کو، اور جاوید پیرا نے بھی، جاوید لطیف نے یہ بات نہیں کی. اب اس کا پیرا کیا ہے یہ آپ بتائیں. کہ انہوں نے کہا چوکوں پر لٹکایا جائے گا جنہوں نے نواز شریف کو تا حیات نااہل کیا ہے. یہ بالکل وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، ہاتھ یوں پکڑا دیا کسی کو اور کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور پیچھے والے کو پتا ہوتا ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے نا، تو دھمکی دیتا رہوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ اگین دھمکی دے رہے ہیں موجودہ عدالت کو. میاں نواز شریف صاحب کو سزا دینے والے موسٹلی جو ہیں وہ جج ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں. تو موجودہ عدالت کو میسج دے رہے ہیں، لیکن میسج جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے تہذیب کے ساتھ. مطلب ٹکر لینے میں بھی ایک تہذیب ہوتی ہے نا، تو یہ بد تہذیبی ہے. اور یہ اس وقت آپ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک جملہ سننے کو ملا تھا عدالت میں جج صاحبان کی جانب سے کہ مشرف کو گرفتار کیا جائے، لایا جائے، اگر گزر جائے تو اس کی لاش جو ہے وہ ڈی چوک پہ لٹکا دی جائے، گھسیٹ کر لایا جائے. بالکل لٹکانا ڈی چوک پر. ٹھیک ہے. اور اب نون لیگ جو ہے وہ زبان جو مشرف صاحب کے لیے عدالت سے استعمال کی گئی تھی، اب نون لیگ وہ زبان عدالت کے لیے استعمال کر رہی ہے. تو نون لیگ کس کے طریقے پر عمل کر رہی ہے؟ ایک، ججز کے طریقے پر عمل کر رہی ہے ججز سے ٹکر لینے کے لیے. دو، نون لیگ کیا خواہش کر رہی ہے؟ جو ڈکٹیٹر کی سزا ہوئی تھی، جی ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو وہ سزا جج صاحبان کو نون لیگ دینا چاہتی ہے. ایسا تو نہیں. اچھا، اور کیا نون لیگ یہ کر سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا اس ملک میں لوگ یہ ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا. کیا نون لیگ میں سیاسی طور پہ اتنا تپڑ ہے؟ اب ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل ختم ہو گیا ہے. اور اگر پہلے بھی کبھی تھا تو نون لیگ نے اس کا کہاں استعمال کیا، کس جگہ کیا، مجھے بتائیے. ججز کے خلاف، سجاد علی شاہ کے خلاف. وہاں پر بھی ہوا کیا تھا، اس پورے کیس کو میں نے اب ریسنٹلی دوبارہ گو تھرو کیا، ریفریش کیا. تو اس وقت کے آرمی چیف صاحب نے مداخلت کر کے میاں صاحب کو مہلت دلوائی تھی، اور میاں صاحب کو جو مہلت ملی تھی اس کے نتیجے میں ججز کے درمیان اختلافات پیدا کیے گئے تھے. 2 سپریم کورٹ ہیں، اور 2 سپریم کورٹس ہوئی تھیں. اور اس کے علاوہ رفیق تارڑ صاحب کا مبینہ طور پر بریف کیس والا کردار، بلکہ شاید سوٹ کیس والا کردار، اس کے بعد ان کو صدر بنا دیا گیا، اور پھر وہ صدر بنا دیے گئے تھے. سعید الزمان صدیقی صاحب گورنر بنا دیے گئے تھے. تو نون لیگ نے ہمت نہیں کی تھی، نواز نے نوازا، سازش کی تھی. جی ٹھیک ہے نا. نون لیگ نے اصل میں تو سازش کی تھی. اب بھی نون لیگ جو ہے وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمت کرے گی، تو مشرف صاحب کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ مشرف صاحب کے کیس میں انہوں نے خود بتایا راحیل شریف صاحب ساتھ تھے، نون لیگ کے اپنے لوگ ساتھ تھے، مخالفت کر رہے تھے. تو نون لیگ نے تو ہمت نہیں کی تھی. جو 28 مئی تھا، کیا نون لیگ نے ہمت کی تھی؟ نہیں، نون لیگ نے تو ہمت نہیں کی تھی. 28 وہ تو اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے نا. وہاں پر کئی بڑے بڑے نام یہ حقائق لکھ چکے کہ میاں صاحبان کا دم نکلا ہوتا، وہ اس کے حق میں نہیں تھے. اور ایک خان صاحب ناراض ہو گئے تھے مرحوم، اور دیگر لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ کریں گے، ہمیں کرنا ہے، اپنی بقا کے لیے کرنا. جی میاں صاحب تو پاکستان کی بقا کا فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے تھے. پھر جب ہو گیا اور اسلامک ورلڈ سے اور لوگوں کی طرف سے بڑی واہ واہ ہو گئی، تو میاں صاحب کو نظر ہوگا اچھا ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کیا.
تو ہمت تو انہوں نے پہلے بھی نہیں کی تھی. اچھا کمنگ بیک ٹو جاوید لطیف اسٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جب پاکستان میں ہوں گے تو ہی الیکشنز ہوں گے. یہ کیا منطق ہے کہ نواز شریف ہوگا تو الیکشن ہوں گے؟ یہ اپنی زبان بول رہے ہیں یا ان کو کوئی اور؟ نہیں یہ ان کی خواہش ہے، ان کی خواہش ہے، ساتھ میں ان کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ یقین ہے کہ میاں صاحب پاکستان میں ہوں گے تو یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے اور میاں صاحب کے نام پر ووٹ پڑے گا. میاں صاحب کا اچھا خاصا ووٹ ہے جی، لیکن ان لوگوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں وہ ووٹ ڈیمیج کیا ہے. بالکل میاں صاحب نے خود ڈیمیج کیا، تباہ کیا ہے. میاں صاحب جو ملک سے باہر جا کر بیٹھ گئے، میاں صاحب نے ووٹ ڈیمیج کیا ہے. آن دا ادر ہینڈ عمران خان صاحب گولیاں لگ گئی، سب کچھ ہوا، یہیں پر ہیں، اور عمران خان صاحب کے یہیں پر ہونے نے ان کے ووٹ کو اسٹرینتھن کیا ہے. ایسے ہی ان لوگوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ خود ڈیمیج کیا، تباہ کیا، اور ابھی اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. اچھا اس کا سارے کیس کا نتیجہ الیکشن پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ وہ 14 مئی کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل نہیں ہوتے الیکشن 14 مئی کو. اور اس کے ورسٹ کیس سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عدالت مجبور ہو جائے گی، اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دینا پڑے، اسحاق ڈار صاحب کے خلاف، یا پھر اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یا سکندر سلطان راجہ کے خلاف فیصلہ دینا پڑے. عدالت فیصلہ دے گی، اس کے بعد لڑائی اور بگڑے گی، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. حکومت بقول حکومت کے حامی صحافیوں کے وہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تیار، جس کا عدالت نے سوچا بھی نہیں ہے. اچھا میں تب یہ تو انہی کو پتا ہوگا نا. دوسرا جو آپ کے ذہن میں، یار آپ کچھ بھی کر کے بیٹھ جائیں، مطلب آپ تو سوچ کے بیٹھ جائیں، اور آپ کے کسی کو پتا بھی نہیں، تو کسی کو کیوں پتا ہوگا؟ اور ہو جائے، کر لیں جو کرنا ہے، کر کے دیکھ لیں. بلا وجہ کی ڈرامے بازیوں کا فائدہ کچھ بھی نہیں. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. ناظرین یہ طارق مدین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.